السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین بتشریف فرما صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب و تمام ملی تنظیموں کے ذمہ داران، معزز حاضرین اکرام، میں سب سے پہلے مذمت کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں مرکزی حکومت اور وزیر اعظم کے اس فیصلے کے کہ آج انہوں نے ہم کو احتجاج کرنے کا بھی موقع نہیں دیا اور صرف 100 لوگوں کو 100 لوگ کے ساتھ یہ کہا کہ پرمیشن دیا گیا کہ ہم یہاں پر احتجاج کریں۔ یہ ان کی ہٹلر شاہی ہے، یہ ان کا ڈکٹیٹورل ایٹیٹیوڈ یا ان کی ایک مانسکتا کو دکھاتا ہے۔ اگر کوئی پردھان منتری کی تعریف میں کوئی جلسہ کرنا چاہتا تو بی جے پی 10,000 لوگوں کا پرمیشن دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو بڑی مایوسی ہوئی اور جو سپریم کورٹ میں جو انٹریم آرڈر آیا وہ یقیناً وقف کی جائیدادوں کو بچا نہیں پائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو انٹریم آرڈر ہے وہ صرف سیکشن 3C جو کلیکٹر کو اجازت تھی اس کے اوپر کسی حد تک روک تھام لگائی گئی۔ 5 سال کا جو لزوم ہے کہ اس کو مسلمان ثابت ہونا، کورٹ نے کہا کہ رول بنائے جائیں، تو وہ ایک کنڈیشنل سٹے ہے۔ ایسا رول بنایا جائے گا کہ کوئی مسلمان جو ہے اپنی جائیداد کو وقف بھی نہیں کر پائے گا، اور سوال یہ اٹھے گا کہ کیا آپ مسلمان ہیں یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ خوش نہ ہوں کہ سیکشن 3C پر روک لگ گئی۔ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوگا جو تحقیقات کرے گا، اور دلی میں 123 پراپرٹیز ہیں جس کا DDA کہتا ہے کہ ان کی جائیداد ہے، جس میں ایک مسجد کے امام محب اللہ ندوی صاحب ہیں۔ تو آپ لکھ کر رکھ لیجئے کہ ان 123 پراپرٹیز پر بھی بھارت کے وزیر اعظم کی نظر ہے کہ کیسا اس کو حاصل کیا جائے ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آثار قدیمہ ASI کے تحت آپ سچر کمیٹی اٹھا کر پڑھیے، 170 پراپرٹیز سچر کمیٹی نے لکھا اپنی رپورٹ میں جو وقف کی ہیں، آثار قدیمہ کے ماتحت ہیں، ان کا قبضہ ہے، یہ انکروچر لکھا ہوا ہے ورڈ۔ اب سپریم کورٹ نے اس پر سٹے نہیں دیا تو اس کا ہوگا یہ کہ جہاں یہ جائیداد وقف تھی اب یہ وقف نہیں رہے گی۔ ASI اس کو کنٹرول کرے گا اور اس کا اثر آپ دیکھیں گے سنبھل کی مسجد کے کیس پر پڑنے والا ہے، اور جو موجودہ درگاہیں، خانقاہیں، مساجد پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہے ASI میں، ہو سکتا ہے کہ شرارت کرے وہاں پر کہ آپ صرف جمعے کی نماز پڑھیے یا عرس مت کریے، عمارت فلاں ہے، ایسی ہے۔ لیمیٹیشن ایکٹ تلنگانہ، آندھرا، تمل ناڈو میں ہندو انڈومنٹ بورڈ کے اوپر لیمیٹیشن قانون نافذ نہیں ہوتا ہے، اس پر بھی سپریم کورٹ نے سٹے نہیں دیا۔ تو یعنی جہاں جہاں وقف کی پراپرٹیز پر اللیگل انکروچمنٹ ہے، قابض لوگ ہیں، وہ مالک بن جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شیڈول ٹرائب ایریا میں وقف اگر آپ کی بھی پراپرٹی ہوگی تو آپ وقف نہیں کر سکتے۔ یہ بتائیے کیسا ہوگا یہ؟ اگر کوئی مسلمان قانونی طور پر شیڈول ٹرائب ہو سکتا ہے تو جائیداد اگر اس کی ہے اور وقف نہیں کرے گا تو کیا یہ آرٹیکل 14 بولیے، آرٹیکل 15 بولیے، 26 بولیے، 29 بولیے، اس کا وائلیشن نہیں ہے؟ وقف الاولاد کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے تو بھارت کے وزیر اعظم کو مسلم بیٹیوں سے اتنی محبت ہے کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بلقیس بانو کو بلا کر مل سکے، مگر وہ کہہ دیے کہ آپ اپنی جائیداد کو بچیوں کا حق مار کر وقف نہیں کر سکتے۔ دوسرے دھرم میں آپ اپنی پوری جائیداد کو اپنے بھگوان یا اپنی آستھا کی بنیاد پر دے سکتے ہیں، مگر یہاں پر یہ قانون بنا دیا گیا۔ افسوس یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر بھی سٹے نہیں دیا، تو وقف الاولاد بھی نہیں ہوگا۔ اور وقف ایویکیو پراپرٹیز ہیں جو ویسٹرن یوپی میں، چندی گڑھ میں، پنجاب ہریانہ زیادہ ہے، اب اس کا مالک کلیکٹر بن گیا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ کلیکٹر سروے کرے گا۔ اب جب کلیکٹر سروے کرے گا تو کلیکٹر ریاستی حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے، اور کلیکٹر ایسا سروے کر کے بولے گا یہ پراپرٹی نہیں ہے وقف کی۔ تو اگر آپ بنیادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے انٹرم سٹے دیا ہے اس سے وقف کی پراپرٹیز برباد ہو جائیں گی، اور
یہ بی جے پی کی حکومت جہاں جہاں جن ریاستوں میں ان کی حکومت ہے وہاں پر وہ وقف کی پراپرٹیز کو برباد کر دیں گے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ سے 10 منٹ پہلے لوک سبھا میں 4 سے 5 امینڈمنٹس پیش کیے گئے اسپیکر کی اجازت سے. اس میں شیڈول ٹرائب کا تھا, ٹرسٹ کا تھا. ٹرسٹ اس لیے بنایا گیا کہ اب کوئی پراپرٹی بامبے ٹرسٹ ایکٹ کے تحت وقف ہے تو مودی نے کہا کہ میرے دوست کو بچانا ہے. انہوں نے ایک یتیم خانے پر اپنا عالیشان محل بنایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ٹرسٹ جو پہلے بنایا گیا اور اب بنایا جائے گا وقف کی پراپرٹی نہیں ہوگی. تو یہ پورا ایک منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کی مساجد کو وقف کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے یہ قانون بنایا گیا. ہم یقیناً امید کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی یہ 3 ججز کی بینچ ان تمام متنازعات اور انلیگل انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پر روک لگائے گی. مگر ایک اس میں اطمینان یہ ہے کہ یہ انٹرم آرڈر ہے, مگر اب یہ نہیں معلوم کہ کب سپریم کورٹ دوبارہ اس کی سنوائی کرے گا, وہ ان کا رائٹ ہے. تو یہ وقف کو نقصان پہنچانے کا قانون بنایا گیا. ہم کو اپنی لڑائی کو جاری رکھنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے, نہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے, بلکہ ہم کو اپنی لڑائی قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاجی طور پر لڑنے کی ضرورت ہے, سیاسی طور پر لڑنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ مساجد میں ہر جمعے کے دن جتنے امام ہیں جو خطبہ یا اس سے پہلے واعظ کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ان کو اس کے بارے میں بولتے رہنا چاہیے. اور تیار ہو جائیے, اس ملک میں امت شاہ NPR NRC کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, پہلے انہوں نے کہا کہ بنگال کے مسلمانوں کو اٹھا کر بنگلہ دیش میں پھینک دیا, اب کہہ رہے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے. اتنے جھوٹے ہیں یہ لوگ کہ 1951 سے لے کر 2011 تک مسلمانوں کا پاپولیشن صرف 4.4 بڑھا. اور ہوم منسٹر رہے تھے امت شاہ, کہتے ہیں آسام کی مثال. ارے آسام کو سے ناگالینڈ بنا, میگھالیہ بنا, اروناچل بنا. اگر کسی کی آبادی 100 ہے, 100 میں اگر 10 لوگ اضافہ ہوئے تو 10% بولیں گے. اگر کسی کی آبادی 10 ہے, اس میں 10 لوگ بڑھ گئے تو 100%. تو یہ ان کا معاملہ ہے. تو یہ NPR NRC بھی کرانا چاہ رہے, ہر طریقے سے مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنا چاہ رہے, مسلمانوں کی مذہبی جو شناخت ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, مسلمانوں کی جو مذہبی عبادت گاہیں اس کو چھیننے کے لیے قانون بنایا گیا. اس سے کوئی مقصد نہیں, صرف تباہ و برباد کرنا ہے, ہم کو بچانا ہے. جس چیز کا مالک اللہ ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم تمام کوشش کرنا ہے. پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ ہم تھے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آج 100 یہاں پر جمع ہے, میں لکھ کے دے رہا ہوں وزیر اعظم, انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا یہاں پر 2 لاکھ لوگ جمع ہوں گے تمہارے اس کالے قانون کے خلاف. السلام علیکم.